گورنر خیبر پختونخوا کا بیان آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جس میں یہ کہتا ہے کہ سڑک پر سیکیورٹی نہ ہونے کے باعث فوجی ٹرین پر سفر کرنے پر مجبور ہیں، جہاز کے ٹکٹ سستے کیے جائیں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج قومی اسمبلی میں خواجہ آصف ڈائریکٹ پی ٹی آئی پہ الزامات لگاتے ہوئے نظر آیا۔ یہ جو دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے بھی یہ پی ٹی آئی کو شامل کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے اختیار ولی نے ٹویٹ کیا، ڈاکٹر عفنان اللہ، عطا تارڑ، مطلب ایک قومی سانحہ ہوا ہے، ایک ایسا سانحہ ہوا ہے جس پہ سب کو مذمت کرنے چاہیے، لیکن ان کا ٹارگٹ ابھی بھی پی ٹی آئی ہے۔ اور پھر آج خواجہ آصف کو جو جواب دیا گیا ہے نا قومی اسمبلی میں، جمشید دستی نے، مطلب ویسے تو ان میں شرم نہیں ہے، لیکن جمشید دستی نے شرم دلانے کی کوشش کی ہے، اسد قیصر نے شرم دلانے کی کوشش کی ہے، یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور کل کے واقعے کے بعد کیا چیزیں ہیں، کیا اپڈیٹس ہیں، یہ تمام چیزیں آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلے آپ کو بتاتے ہیں، یہ فیصل کریم کنڈی ہیں، یہ گورنر ہیں خیبر پختونخوا کے، اور آپ کو پتہ ہے پہلے ان کی اور علی امین کی ایک چپکلش تھی، ایک لڑائی تھی، لیکن اس کے بعد یہ تمام چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ صلح صفائی ہو گئی ہوگی۔ اس کے بعد یہ واقعہ جو کل اور پرسوں کا جو واقعہ تھا، جو ٹرین کو یرغمال بنا لیا گیا، اور پھر خبر یہ ہے کہ 21 جو عام شہری ہیں، 21 لوگوں کو وہاں شہید کر دیا گیا، جس میں 4 ایف سی کے جوان بھی ہیں، اور جو 21 ہیں ان میں فوجی جوان موسٹلی ہیں۔ یہ اس واقعے کے بعد مطلب ہم سب مذمت کرتے ہیں، یہ دہشت گردی جو ہو رہی ہے یہ رکنی چاہیے، لیکن اس پہ یہ جو نولگی ہیں یا یہ جو ٹاؤٹ ہیں، یہ جو چمچے ہیں، انہوں نے اس پہ بھی اپنی جو سیاست ہے وہ چمکانے کی کوشش کی۔ اس پہ بھی انہوں نے پی ٹی آئی کو الزام دیا، اس پہ بھی یہ پی ٹی آئی کو، میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ دار ہی پی ٹی آئی کو ٹھہرا رہے تھے۔ پی ٹی آئی کے لوگ کیا سوال کرتے ہیں، سیکیورٹی پہ سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں کہ اگر سیکیورٹی کے یہ حالات ہیں تو آپ اپنے فوجی جوانوں کو سیکیورٹی دیں، سیکیورٹی میں موو ہو۔ لیکن یہ جو حکومتی پارٹی کے مشیران ہیں، وزیران ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، ٹارگٹ صرف تحریک انصاف، مطلب انہوں نے کوئی اور بات نہیں کرنی، انہوں نے اس سانحے کے حوالے سے کچھ نہیں عوام کو بتایا، کوئی حقیقت نہیں بتائی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز آئی، اس میں بھی سیاسی تھوڑی سی بات ہوگی، لیکن یہ جو آج میں آپ کو آج کی صورتحال بتاتا ہوں۔ آج خواجہ آصف نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ کہا کہ جو اس نے پی ٹی آئی کو ذمہ دار ٹھہرانے کی کوشش کی، پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کی، تو خواجہ آصف صاحب کو ایک تو شرم آنی چاہیے کہ آپ خود کس طرح چمچہ گیری کر کے آپ اسمبلی میں پہنچتے ہیں اور آپ دوسروں کو پالشیا کہہ رہے ہیں۔ خواجہ آصف اس نے مطلب وہ تمام چیزیں کہہ رہا تھا کہ پی ٹی آئی اس کی ذمہ دار ہے، اور ہر چیز میں یہ تحریک انصاف کو ملوث کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اس نے بات کی عمران خان کی، اور اس نے کہا کہ یہ شوکت عزیز کے پالش کر کے آیا تھا۔ اور پھر جمشید دستی جس طرح آپ کو پتہ بولتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ تحریک انصاف میں کوئی بھی بولتا ہے، جمشید دستی نے کہا جس طرح آج کل تم پالش کر رہے ہو، اور پھر اسمبلی میں سب ہنسنے لگے۔ جس طرح وہ شوکت عزیز کی مالش کیا کرتے تھے، آپ کو یہ آپ بارے میں پروفیشنل مالشی اس طرح نہیں ملیں گے جس طرح وہ مالش کیا کرتے تھے۔ آج کل آپ کر رہے ہیں۔ خواجہ آصف کو اپنی اوقات پتہ ہونی چاہیے۔ خواجہ آصف 2018 کا الیکشن جنرل باجوہ کو کال کر کے جیتا، اور یہ جب اسے سوال کیا گیا تو کہتا کہ میں نے کال نہیں کی، میں نے میسیج کیا تھا۔ اتنے ڈیٹ اور بے شرم ہیں۔ اور پھر اس دفعہ ریحانہ امتیاز جاڑ سے 50-60 ہزار کی لیڈ سے ہار گیا تھا، لیکن یہ بے شرم انسان اس دفعہ بھی فارم 47 کی بیس پہ یہ جیت کے آیا ہے، اور آج یہ عمران خان پہ بات کرتا ہے، آج یہ عمران خان کو پالشیا کہتا ہے، آج یہ عمران خان پہ الزامات دیتا ہے۔ میں شرم آنی چاہیے۔ آپ کو یاد ہے کہ ان کی کیا سٹیٹمنٹس تھی؟ یہ کہتے تھے کہ جب وہ ابھینندن کو پکڑا گیا تو جب واپس کرنا تھا تو ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ اس کے علاوہ مطلب کیا کیا سٹیٹمنٹس نے دی۔ وہ نواز شریف کا آپ گجرانوالہ کا جلسہ اٹھا کے دیکھ لیں، کہا کہ باجوہ تم اس ذمہ دار ہو، اور پھر اسی باجوہ کی وجہ سے، اسی باجوہ کی گود میں بیٹھ کے یہ حکومت میں آئے تھے۔ اور مریم نواز کی آپ فیصل آباد کی تقریر اٹھا لیں، جس میں جنرل فیض حمید پہ فوج پہ الزام تراشی کر رہی تھی۔ میں بات کر رہا تھا کہ خواجہ آصف کی، دیکھیں خواجہ آصف کو اسمبلی میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے پہلے کہا یہ بے شرم انسان ہے، ان کو شرمندگی محسوس نہیں ہوتی۔ آج خواجہ آصف نے اسمبلی میں جو تقریر کی وہ میں آپ کے سامنے رکھی۔ اس کے علاوہ اسد قیصر نے کہا کہ یہ اس سب کے ذمہ دار آپ ہیں، اور ان کی سنجیدگی کا اندازہ لگائیں کہ یہ
بجائے اس کے کہ اس واقعے کے حوالے سے مذمت کریں، اس واقعے کے حوالے سے بات کریں، ان کا وتیرہ بن چکا ہے تحریک انصاف کو الزام دینا، ان کا وتیرہ بن چکا ہے تحریک انصاف کے خلاف کام کرنا۔ اور پھر ہوتا ہے کیا کہ جب یہ واقعہ ہوا، جس دن یہ واقعہ ہوا، اور افسوس یہ ہے کہ اسی دن عادل بزئی کے گھر چھاپا مارا گیا۔ مطلب جائز کہ اپنی انرجی اس چیز میں لگائی جائے کہ ہم نے ملک کی سیکیورٹی کو بہتر بنانا ہے، ہم نے ملکی حالات کو بہتر بنانا ہے، ہم نے امن کو بہتر بنانا ہے، ہم نے بارڈر کا تحفظ کرنا ہے، ہم نے عوام کا تحفظ کرنا ہے، ہم نے لوگوں کی ملکیت کا تحفظ کرنا ہے، لوگوں کی عزت کا تحفظ کرنا ہے۔ نہیں، یہ انرجی کہاں ویسٹ کریں کہ تحریک انصاف کے کس بندے کو پکڑنا ہے، کس طرح پکڑنا ہے، کہاں سے پکڑنا ہے، کس نے کیا بیان دیا ہے، کس نے کیا لکھا ہے، کس نے کیا پوسٹ کی ہے، اپنی انرجی یہاں لگائی جا رہی ہے۔ تو جب انرجی آپ اس طرح لگائیں گے تو پھر مطلب ایسے حالات پیدا ہوں گے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ عمران خان کہہ رہے ہیں، اڈیالہ جیل میں یہ بیٹھ کے عمران خان کہہ رہا ہے کہ جو حالات ہیں، جو فوج اور عوام میں ایک فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے، یہ فاصلہ کم ہونا چاہیے۔ اور فاصلہ ایک ہی صورت میں کم ہو سکتا ہے کہ رول آف لا ہو ملک میں یہ آئینی حدود میں ہو، اس کے علاوہ ملک میں قانون کی بالادستی ہو، آئین کی حکمرانی ہو، جو ملک میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اب میں بات کرتا ہوں جو ہیں خیبر پختونخوا کے گورنر، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ سڑک پر سیکیورٹی نہ ہونے کے باعث فوجی ٹرین پر سفر کرنے پر مجبور ہیں، جہاز کی ٹکٹس بہت مہنگی ہیں، حکومت کو چاہیے کہ جہاز کی ٹکٹوں پر سبسڈی دے اور جہاز کی ٹکٹیں سستی ہونی چاہیے تاکہ یہ جہاز پہ سفر کریں۔ مطلب پتہ نہیں اس کو گورنر لگایا کس نے ہے، اور لگانے والوں کو بھی شرم آنی چاہیے۔ دیکھیں، بجائے اس کے کہ یہ کہے کہ عوام کا تحفظ بہتر ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ یہ کہے کہ جن کا کام عوام کے لیے سیکیورٹی کرنا ہے، دیکھیں جن کا کام عوام کے لیے سیکیورٹی کرنا ہے، یہ ان کو مشورے دے رہا ہے کہ ان کے لیے جہاز کی ٹکٹ سستی ہونی چاہیے۔ مطلب آپ ان کو جہاز کی ٹکٹیں سستی کر کے دے رہے ہیں، عوام کس پہ سفر کرے گی؟ عوام کس پہ جائے گی؟ عوام تو کیڑے مکوڑے ہیں، جب دل چاہے، جس کو دل چاہے، جہاں دل چاہے مار دیا جائے، عوام کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور یہ فیصل کریم کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے، فوجیوں کے لیے جہاز کی ٹکٹ سستی ہونی چاہیے۔ کنڈی صاحب، ان کا کام ہے عوام کو تحفظ دینا، سیکیورٹی کو بہتر بنانا، اور آپ کس طرح کے مشورے دے رہے ہیں؟ تھوڑا سا خیال کر لیں۔ عوام کیڑے مکوڑے ہیں، عوام کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور پھر یہ کہہ رہے کہ مطلب ان کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر میں سفر کرنا آسان ہو، تو عوام کے جہازوں پہ سفر کرے گی؟ ان کو تو سبسڈی دے دی جائے، عوام کو کیا دیا جائے؟ عوام آج بھی پس رہی ہے، عوام آج بھی ماری جا رہی ہے۔ آج دیکھیں وزیرستان میں کیا نہیں ہوا، بارہ میں کیا نہیں ہوا، خیبر میں کیا نہیں ہوا، فاٹا میں کیا نہیں ہوا، پارا چنار کے حالات آج بھی خراب ہیں۔ ایسے اسٹیٹمنٹس دینے وقت ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ اور پھر کل ڈی جی ایس پی آر صاحب نے بھی بات کی، انہوں نے بھی تھوڑا سا سیاسی ٹچ دے دیا، انہوں نے بھی یہ کہا، سیاسی حوالے سے تھوڑی سی بات کر دی، لیکن ہم سب اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے۔ ایسے واقعات جو ہیں یہ اس ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ فورسز کے جو جوان شہید ہوئے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی ہم سے ہیں، لیکن اس ملک کی سیکیورٹی کو بہتر بنانے کے لیے، اس ملک کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اپنی انرجی جو ہے وہ وہاں استعمال کرنی چاہیے جہاں استعمال کرنے کا حق ہے، عوام کے تحفظ کے لیے، ملک کے تحفظ کے لیے، سیکیورٹی کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے۔ لیکن اس ٹائم ملک کہاں کھڑا ہے، عوام کہاں کھڑی ہے، یہ سوچنا چاہیے۔ دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔